پلینگ فیلڈ کی بات کریں اور آپ کا اعتراض نہ سنیں ذرا گڑبڑ ہو جائے گی سینر صاحب. اب لیول پلینگ فیلڈ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ ایک چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, آپ لیول پلینگ فیلڈ کا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی بلکہ ان سے جو کچھ تھا وہ چھینا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا جیسے جس طریقے سے جب نامینیشنز کا وقت آیا تو کس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا گیا, کس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹس کے جو لائرز تھے ان کو ہراساں کیا گیا, ان کو غائب کیا گیا, کیسے ان سے فارمز چھینے گئے, پھر کیسے ان کے پروپوزر اور سیکنڈرز کو کیا, پھر کس طریقے سے اس کو ایک پراپرلی ڈیفائنڈ طریقے سے ان سب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی, پھر کہیں جا کے اراؤنڈ 80-85% یا 90% کو وہ کر لیا. اس میں بھی بعض ایسے لوگ جیسے سنم جاوید یا بعض لوگ جو کہ مین لوگوں کے خلاف تھے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا. سوری ہم کریں گے شارٹ. یہاں پہلے یہ ذرا ڈفرینشیٹ کر لیں کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے اندر ملوث تھے ان کو آپ نے سیاسی ہیرو بنانا ہے یا پھر آپ نے باقاعدہ طور پر یہ بات وہ جو آج کل سٹیٹمنٹ ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم سٹیٹ کے خلاف نہیں ہے ووٹ کرنا ہے, آپ لوگ کنفیوز نہ چلیں نا. دیکھیں ایک منٹ دیکھیں نا, لیٹ می ریفریز اٹ. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ ہر وہ شخص جو 9 مئی میں ملوث تھا توڑ پھوڑ میں, جلاؤ میں, گھیراؤ میں, ہر وہ شخص ان کے اوپر جن کے اوپر پروف ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف ان سے ڈسٹنس کر لے گی اور کہے گی کہ ان کو سزا ملے. اور اگر وہ بانی پہ ہوتا ہے تو پھر ہاں کیا چیز, اگر جس کے اوپر بھی پروف ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تب بھی پی ٹی آئی اگر ان کے اوپر پروف ہوتا ہے اور وہ وداؤٹ وہ جسے کہتے ہیں نا ریزنیبل ڈاؤٹ ان پہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میرے پروگرام میں آگے کہیں گے I distance myself دیکھیں نا, from Pakistan. اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک بندہ ڈسٹنس کرے گا کیونکہ اینی بڈی ہو از گو ٹو دیٹ. لیکن آئی کین ٹیل یو ون تھنگ فار شیور, جتنا عرصہ میں نے عمران خان کے ساتھ گزارا ہے آئی ڈو ناٹ ہیو این ایوٹا آف ڈاؤٹ کہ وہ اس اسٹیٹ کے ایک ذرے کے بھی خلاف ہیں. میں آج تک ٹوڈے ایز ان 20th of January 2024 میں نے آج تک ان کے منہ سے ایک دفعہ یہ نہیں سنا کہ آپ جلاؤ, گھیراؤ یا پتھراؤ یا کچھ چیز کرو. Let me ask you one thing. سینر صاحب, لاسٹ ٹائم آپ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کب ہوئی؟ ان کے جیل جانے سے پہلے. اس دورانیے کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہو تو آج تک نہیں سنا. میں نے آج تک, دیکھیں یہ یاد رکھیں, وہ جیل ابھی گئے ہیں, یہ اگست میں گئے ہیں, یہ واقعہ مئی میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے آج تک ان سے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی جگہ پہ جلاؤ گھیراؤ کرو. انہوں نے ہمیشہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ابلٹی اینڈ وٹ ایور آئی کین سے, انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پرامن وہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, آپ لوگوں نے کچھ چیز توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کسی لحاظ سے نہیں کرنی. تو اس لحاظ سے میں آپ کو کیٹیگوریکلی مینشن کر سکتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا. لیکن ابھی آپ نے جو بات کی تھی نا اس میں جو یہ ساری بات ہو رہی تھی, دیکھیں جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دینے کے چھوڑو, ہم سے فیلڈ بھی لے رہے تھے, لیکن ہم لوگ اب وہ فیلڈ ہم چھوڑیں, اب عوام نکلے گی اور فیلڈ ہمیں دے گی. خود پہ نہیں ہے, مجھے اس عوام پہ بھروسہ ہے کیونکہ یہ عوام جنرلی بکنے والی نہیں ہوتی. یہ عوام نکلے گی, یہ عوام ان سارے رانگ نمبرز کو نکال کے باہر پھینکے گی. کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات صرف آپ نہیں کر رہے, اور یہاں تو پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات مندوخیل صاحب کچھ عرصے ذرا ڈائی ڈاؤن ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی بڑھ چڑھ کے جلسے کر رہی ہے, بڑھ چڑھ کے سیاست کر رہی ہے, بلکہ ساری مین سیاسی جماعتوں میں سے اگر سب سے ایکٹیو ہم لوگوں کو باہر جلسے جلوسوں کے اندر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بذات خود اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اب ایک بار پھر وہ لاہور والے واقعے اور وہ جو وہ پیٹرول بم والے واقعے کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات اٹھنے لگی ہے. تو آپ کو کوئی ایک بار پھر کوئی شک ہوا ہے کہ کہیں کوئی کسی اور کی بات نہ ہو گئی ہو, یا پھر کسی طریقے سے کوئی ایسے معاملات حالات نہ بن رہے ہوں کہ آپ کی طرف سے پلڑا جو ہے وہ آپ کا بھاری نہ ہو رہا اور کہیں اور کا بھاری ہو رہا؟ انیکا, سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے الیکشن کمپین میں آفس پہ پیٹرول بموں سے حملہ کرنا
اس شہر میں جو پاکستان کا سب سے زیادہ سیف سٹی ہے، اور یہ بات قومی اسمبلی کے فورم پہ بھی بتائی گئی ہے موجودہ آرمی چیف نے کہ پختونخوا قربانی دے رہے پنجاب کے لیے، بلوچستان قربانی دے رہا ہے سندھ کے لیے۔ میں اس اسمبلی میں موجود تھا، اور پیٹرول بم کا واقعہ لاہور شہر میں ہونا یہ انتہائی معنی خیز ہے اور انتہائی بزدلانہ ہے، اور اس کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہے، میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور کل کراچی میں ہمارے سابق ایم آغا رفیع اللہ صاحب کے کارنر میٹنگ کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے، یہ ان چیز کی نشاندہی ہے کہ بکھلاٹ کا شکار ہو چکا ہے ہمارے مخالف سیاسی جماعتیں۔ یہ واقعات اور اس سے ملتے جلتے اور بہت سارے واقعات، کیا وہ جو بلوچستان کے سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہمارے یہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایک طرح سے سیمنٹ نہیں کرتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، گڑبڑ ہے، انتخابات آگے کر لیں؟ دیکھیں آپ پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جب بی بی شہید کے اوپر حملہ ہوا، ان کو ہم سے جدا کر دیا ہے، اور اس سے زیادہ بدتر حالات کیا ہو سکتے ہیں، پھر بھی الیکشن ہو گئے، تو یہ ڈرامہ کرنا کہ اس طرح حالات پیدا کر کے الیکشن ملتوی کرنا، یہ تو خام خیالی ہے۔ دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کراچی پہ یا سندھ پہ قبضہ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے، اور یہ ایم کیو ایم کی منتیں کر رہے تھے، ایم کیو ایم کا مصطفیٰ کمال ان کی منتیں کرتے، بولے سیٹ چھوڑ دو، قبضہ تو ایک دوسرے کے ساتھ سن لیں میرے پورے جملہ کہنے دو، NA 242 پہ ان دونوں کا پورا سندھ میں اتحاد ٹوٹ گیا۔ نہیں I'm sorry، نہ شہباز شریف ان کی اپنی دستبردار ہوتا، نہ مصطفیٰ کمال اس کے اکبر۔ قبضہ کرنے کے لیے پاکستان ہے نا، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں لاہور میں ہمیں آنے دے، ویسے کراچی کے اندر قبضہ کرنے تو نہیں، انتخاب لڑنے آ رہے تھے نا۔ جی یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ پاکستان صرف الیکشن کے لیے آتا ہے، سندھ کراچی صرف الیکشن کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کا حل تو بتاؤ نا، آگے مجھ سے پوچھو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ شہباز شریف کا اور مصطفیٰ کمال کا اتحاد اس سیٹ پہ، میرے والے سیٹ پہ جو میں بیٹھا ہوں حلقے میں، اس پہ نہیں ہوا، پورا سندھ میں اتحاد ٹوٹ گیا، اور اچانک شہباز شریف صاحب دستبردار ہو گئے۔ پوچھا کسی اینکر نے؟ آپ لوگ تو پیپلز پارٹی کی باتوں کو دباتے ہو، آپ نے پوچھا کسی نے کہ شہباز شریف اتحاد ٹوٹنے کے باوجود پھر دستبردار ہو گیا، اور وہ بھی اکیلے میں اپنے صوبائی کینڈیڈیٹ کو سیٹ چھوڑ کے، اور یہ یہاں سے راہ فرار ہو گیا۔ اس جالے نے کیس کیا تھا، میں نے چیلنج کیا اس کے کاغذ پہ، نائلی سے بچنے کے لیے گیا، کیونکہ اس کا ٹارنی اور اس کا تائید کنندہ ایک ہی شخص ہے، جاوید ران صاحب۔ جب اس کو پتا چلا کہ میں دوسرا فیصل واڈا بننے جا رہا ہوں، تو یہاں سے جو ہے نا وہ بھاگ گئے۔ تو سوال یہ ہے، ہمیں بگاتے بگاتے خود بھاگ گئے، اور وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کا جہاں کیمپ اس نے لاہور میں لگایا وہاں کی یہ، تو یہ میں کہتا ہوں گھبراہٹ کی نشانی ہے یہ چیز۔ یہ جو بات کر رہے تھے کہ ایک مجرم کہتا تھا میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا، اب تو مجرم سے عام آدمی ہو گیا، اس وقت تو مجرم تھا۔